کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں گھس کے مارنا، پاکستان نے جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو خود ہی ٹھکانے لگایا جائے گا۔ رچرڈ گرینیل ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، حقیقی آزادی #عمران خان۔ ان کو تو انہوں نے اپنا سیاسی ابا بنا دیا، اس کو ٹیگ ٹیگ کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں لٹرلی۔ اب اگر عمران خان کو میرٹ کے اوپر بھی یہ سب کچھ ملا نا، ساری زندگی کا آپ نے ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ تینوں آزادی جڑی ملی ہے نا امریکہ دی تو ملی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کل کو اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ یہ پھینٹی پریڈ کرے گی تو پھر کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کو تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، اینالائز کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلی جو ایک بڑی اہم خبر آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، جسے کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں گھس کے مارنا، وہ جناب افغانستان کے حوالے سے آئی ہے۔ اور سینئر صحافی ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے پکتیا بارڈر ریجن میں فتنہ الخوارج کے خودکش مراکز اور دہشت گرد ٹھکانوں پر سٹرائکس کی ہیں، جن میں 25 سے 30 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ان مراکز سے ہزاروں خودکش بمبار تربیت یافتہ تھے۔ 4 سرغنہ بشمول شیر زمان اور مخلص یار مارے گئے۔ آج شہداء کے خون کا بدلہ لیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس کاری ضرب میں کم از کم 25 سے 30 دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ فتنہ الخوارج کو مزید سنگین نقصانات کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ یہ سب بدنام زمانہ 4 سرغنوں کے زیر نگرانی چلایا جا رہا تھا۔ خارجی شیر زمان عرف مخلص یار، خارجی اختر محمد عرف خلیل، خارجی اظہار عرف حمزہ اور خارجی شعیب احمد۔ پکتیا میں فتنہ الخوارج کے 4 اہم ٹھکانوں پر کاری ضرب، مسلسل دھماکے، بھاری دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کا ثبوت ہیں۔ نشانہ بننے والوں میں شیر زمان، ابو حمزہ، اختر محمد، شعیب اقبال شامل ہیں۔ متعدد دہشت گرد ہلاک، 4 سے 5 اڈے تباہ۔ ان 4 فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کیمپوں میں، جنہیں برمل پکتیا میں نشانہ بنایا گیا، پاکستان کے اندر کارروائی کے لیے متعدد دہشت گرد دستے تیار کیے جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق وہ حملہ آور بھی یہیں چھپے ہوئے تھے جنہوں نے چند روز قبل پاکستانی پوسٹ پر حملہ کیا تھا، جن میں 16 جوان شہید ہوئے تھے۔ تو پاکستان کا افغانستان سے کنسرن جو ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور افغان حکومت جو ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتی۔ تو پھر الٹیمیٹلی پاکستان نے جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو خود ہی ٹھکانے لگایا جائے گا، اور یہ اسی آپریشن کی جو ہے وہ ایک کڑی نظر آتی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ آپریشن ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ ضروری تھا کہ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کو جو ہے وہ یہ میسج بھی دیا جائے کہ دس از ناٹ ڈن۔ آئندہ اگر یہ کارروائیاں اسی طرح جاری رہیں تو پھر ریاکشن بھی پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ویسا ہی آئے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے سیکرٹری جنرل ہیں آج کل، رچرڈ گرینیل، ان کی جانب سے مذاق کر رہا ہوں، رچرڈ گرینیل ان کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ اردو میں ٹویٹ کرنا شروع ہو گیا ہے، حقیقی آزادی #عمران خان۔ تو نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ویسے جو سپورٹر ووٹر ہیں، ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ رچرڈ گرینیل جو ہے نا وہ شاید خود ہی ٹویٹ کر رہا ہے۔ مطلب وہ تو پچھلے چند دنوں سے جو ہے وہ یہ کنسپریسی تھیوریز بھی جو ہے مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کوئی بندہ ہے جو بیٹھ کے یہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے، اور یہ رچرڈ گرینیل جو ہے نا وہ خود نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں بڑا آسان طریقہ ہے، 20 جنوری کتنی کو دور ہے، صرف چند دن رہ گئے، مطلب مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے۔ تو رچرڈ گرینیل آگے دفتر میں بیٹھے گا، کوئی بھی جا کے ان سے پوچھ لے کہ بھائی تاڑے اکاؤنٹ ہے، اور یہ آپ خود ہی آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ہماری بڑی مشہور ایکٹریس ہے، اب تو خیر ایکٹنگ نہیں کرتی وہ، انہوں نے اپنا اکاؤنٹ جو اسی طرح ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا۔ اور یہ مطلب یہ میں پچھلے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ بڑی واہیات قسم کی ٹویٹس جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے ہوتی تھی۔ اچھا، بعد میں کسی ایک آدھے انٹرویو میں ان سے پوچھا بھی گیا کہ بی بی یہ ٹویٹ وغیرہ یہ آپ نے کی تھی، تو وہ آگے سے دانت نکال رہی تھی کہ نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، تو وہ اس نے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو لیکن اس کیس کے اندر جو ہے نا وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، یہ میں لیٹ می میک دس کلیئر کہ کنفرم نہیں ہے کہ ایسا کوئی یہی ہوا ہے یا رچرڈ گرینیل جو ہے وہ خود ٹویٹس کر رہا ہے۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ خود ہی ٹویٹس کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اب جو ہے اس نے اردو کے اندر بھی ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ حقیقی آزادی۔ خیر، اس کے علاوہ جناب سانحہ 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں 25 افراد کو، اس سلسلے میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ نے بھی اب اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام عالمی معاہدوں کے مطابق ہے۔ فوجی عدالتوں کے حالیہ فیصلوں پر امریکی، برطانوی اور یورپی یونین کے بیانات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنے تمام بین الاقوامی انسانی حقوق کے فرائض کی تکمیل کے لیے
مکمل طور پر پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قانونی نظام بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین بشمول بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق کے اصولوں کے مطابق ہے. یہ اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے عدالتی نظر ثانی کے مواقع فراہم کرتا ہے اور انسانی حقوق و بنیادی آزادیوں کے فروغ و تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. تو مطلب پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ بھی اس کا جواب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو 9 مئی مقدمات میں شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں پر سخت تشویش ہے. امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیا. تو دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم GSP+ اسکیم اور بنیادی بین الاقوامی انسانی حقوق کے کنونشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے اور اپنے بین الاقوامی شراکت داروں بشمول یورپی یونین کے ساتھ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے رابطے جاری رکھیں گے. تو یہ جناب ڈیٹیلز آئی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے جناب ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے وکلا سے کیا گفتگو کی ہے. تو یہ ٹویٹ بتاتی ہے جی پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے. مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے. میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے. حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے 2 مطالبات ہیں. نمبر 1 انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی. ظاہری بات ہے اس میں عمران خان صاحب خود بھی شامل ہیں. نمبر 2 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام. ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کے طریق کو مؤخر کر دیں گے لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گی لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں. ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماچا مارا گیا ہے. اب تو عدلیہ بھی اعتراف کر رہی ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں. آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں. تو یہ خان صاحب کا جناب جو مذاکراتی عمل ہے اس حوالے سے یہ ریاکشن ان کی جانب سے آیا ہے. اس کے علاوہ ابھی وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی ان مذاکرات کے نتیجے میں فی الحال سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ خان صاحب نے واپس نہیں لی ہے اور ان کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک حکومت مذاکرات سے متعلق سنجیدگی نہیں دکھاتی کال واپس نہیں لی جائے گی. البتہ ویسے یہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو جو ہے ترجمان مقرر کیا گیا ہے اس مذاکراتی کمیٹی کا, آئی تھنک یہ عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی جانب سے بھی یہ کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ایک بڑے سافٹ سپوکن نسبتاً جو ڈوز جسے کہتے ہیں نا وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں پارٹی کے اندر. تو ان کے ذریعے رادر دین کسی ہاکش بندے کو جو ہے وہ کسی سخت آدمی کے حوالے یہ چیز کی جاتی ہے. ایک اہم ذمہ داری میرے خیال میں صاحبزادہ حامد رضا کو جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کل رات کو ایک پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ 2 جنوری کو جو مذاکرات شروع ہوں گے اس میں وہ شرکت کریں گے. پچھلی دفعہ تو جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ لیکن 2 جنوری سے پہلے ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے مذاکراتی کمیٹی کی. انہوں نے کہا کہ ملک میں مصنوعی نظام قائم ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہمیں ملک کو شرافت, آئین اور قانون کی ڈگر پر واپس لانا ہے. ہمارے مسائل کا فوراً حل نکلنا چاہیے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں, انہیں رہا کیا جائے. ہمارے کچھ مطالبات پر فوری عمل ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے بیٹھ کر کوئی پاکستان میں حکومتوں کا فیصلہ کرے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی خواہش کے مطابق ملک کو چلنے دیا جائے. مداخلت کو ختم کیا جائے تاکہ عدلیہ اور الیکشن کا نظام آزاد ہو. قانون و آئین کے خلاف پہلے بھی بہت سے فیصلے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ کویشچنز اینڈ آنسرز کے اوپر. جناب بڑے سوال آئے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ چاہت علی خان کی جانب سے, ناٹ فتح علی خان, چاہت علی خان صاحب کی. میں بھی پہلے ذرا چونک گیا تھا, پہلے کہا یہ چاہت فتح علی خان صاحب کہاں سے آ گئے. تو یہ چاہت علی خان صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے. انہوں نے کہا منصور بھائی چھوٹا سا سوال ہے, جواب ضرور دینا. یہ ملٹری کورٹس کس کے دور میں منظور ہوئی تھیں؟ چاہت بھائی ملٹری کورٹس جو ہے نا وہ پاکستان میں بڑی دیر سے ہیں.
بلکہ ایوب خان صاحب کے دور سے بھی ہیں, اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے یہ کورٹس جو ہے وہ کام کرتی رہیں, وہاں پہ سویلینز کے ٹرائلز بھی ہوتے رہے, پھر یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہیں. تو بلکہ بہت سے ہمارے بھائی جو صحافی ہیں, یوٹیوبرز ہیں, مراد سعید صاحب بھی ہیں, میں نے ان کا بھی ایک بیان دیکھا جو تعویلیں دیتے تھے اس وقت, بتاتے تھے کہ جناب ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں اور اس سے کتنے فوائد ہو سکتے ہیں. تو آج ظاہری بات ہے جب ان کے اپنے ٹرائلز جو ہیں وہاں پہ آئے ہیں تو تب ان کو اس کی حرارت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے جوڈیشل کانسیکوینسز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو اور اسی لیے بین الاقوامی جو مختلف ادارے ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سارے عرصے کے دوران مسلم لیگ نون نے اپنے اپوزیشن کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, جو کچھ بھی کیا, جو کچھ ہوا, جس طرح لوگ گرفتار ہوئے, جس طرح لوگ غائب ہوئے, جس طرح ان کے انٹرویوز ہوئے, جس طرح ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹیوں کو سوئچ کریں, یہ سارا کچھ جب کل مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا, جب بھی ہوگا, تاریخ ہے یہ, اس کا پہیہ یوں گھوم کے آتا ضرور ہے آپ کے پاس, تو کوئی سمپتی نہیں ہوگی آپ کے لیے, کسی قسم کی کوئی سمپتی نہیں ہوگی, کیونکہ اب آپ یہ کرنے والوں میں سے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کا جو پرانا ایک پھڈا یا لڑائی ہوتی تھی اس میں یہی تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہوتی تھی مسلم لیگ نون یا آئی جے آئی یا نواز شریف صاحب, اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. اور یہ تو پھر بھی پیپلز پارٹی کا ظرف ہے کہ انہوں نے آگے چل کے پھر بھی مساق جمہوریت کیا اور معاملات کو آگے لے جانے کی جو ہے انہوں نے کوشش کی, ورنہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کی اینٹ سینٹ بجائی جاتی تھی. تو آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب وہ اپنی ریزنز دیتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے, انہوں نے 9 مئی کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں. تو کل کو اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ یہ پھینٹی پریڈ کرے گی تو پھر کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ کویشچن نمبر 2 سبحان شیخ صاحب کا سوال ہے, اگر پی ٹی آئی ملٹری کورٹ کو نہیں مانتی تو کل کو اگر عمران خان کے کیس ملٹری کورٹ میں گئے تو کیا وہاں عمران خان کی بھی نمائندگی نہیں کریں گے؟ نہیں سبحان صاحب, یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں نا. فواد چودھری صاحب نے بات ایکچولی وہاں پہ درست کی تھی کہ غریب آدمی ہے نا, غریب آدمی کے بیچارے کو لائر کہاں سے آپ ڈھونڈ کے, وہ جس بندے کو 2 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہو وہ لاکھوں روپے کی فیس کہاں سے دے گا لائر کے لیے؟ لیکن جہاں پہ بات عمران خان صاحب کی آئے گی تو اچھے سے اچھا لائر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. پھر ہر قسم کے ملٹری کورٹس میں نہیں جائیں گے, جس طرح وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے. آپ کو کچھ پتہ نہیں یہی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہوں ملٹری کورٹس کے اندر. تو یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی, تیسرا سوال اسماعیل بلوچ صاحب کا خضدار سے. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا سوال ہے کیا واقعی چند افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہے؟ اسماعیل بھائی, افسوسناک طور پہ ہوتا رہا ہے, اس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے. ظاہری بات ہے آگے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, وہ جو مین لوگ ہیں وہ گنے جا سکتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح چلے گا, کیسے کس حال میں چلے گا آگے. تو یہ ان کے ہاتھ میں ہیں یہ فیصلے. عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے, جب سے ٹرمپ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں تو چل پڑی ہیں. ہر گزرتے دن ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان کو رہائی ملنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے. عبد الرحمان صاحب, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس کا صحیح جو تعین ہوگا نا وہ 20 جنوری کے بعد ہوگا. اس سے پہلے گیس ورک ہے, ہر بندے کے ایک تکا کریسی چل رہی ہے. تکا کریسی سمجھتے ہیں؟ تکا کریسی کا مطلب ہوتا ہے تکا لگاؤ, مسلمانوں تکا لگاؤ. وہ عامر لیاقت صاحب غالباً وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تکا لگاؤ. تو یہ تکا کریسی چل رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, انسرٹنٹی ہے, جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, اتنی زیادہ جو ہے وہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر. میرا خیال میں 20 جنوری کے بعد سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہوگی, اور اگلے 2 مہینے کے اندر ہی کلیئر ہو جائے گی. مطلب 20 جنوری کے بعد 20 فروری 20 مارچ تک جو ہے وہ کافی تک سچویشن کلیئر ہو جائے گی کہ امریکہ نے جانا کس طرف ہے. ارشد رمضان صاحب کا سوال ہے کراچی سے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے, 55 اسلامی ممالک کے سربراہان ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ بات تو ویسے ویلڈ ہے ارشد صاحب کی, میرے خیال میں بڑا اچھا انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ, اور مطلب یہ ان کو تو پٹرے یہاں پہ یہی کیا جاتا تھا نا کہ جناب جو تقریر انہوں نے کر دی یونائٹڈ نیشنز میں آج تک کسی نے نہیں کی, اور ایسا تو لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہوتی ہیں ظاہری بات ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے یوٹیوبروں کے ذریعے, ٹویٹس کے ذریعے, فلائٹس کے ذریعے,
فیس بک کی ویڈیوز کے ذریعے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹویٹ کروائی جاتی ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ وہ بات نہیں ہے واقعی مسلمان ممالک کی جانب سے, جس میں ملیشیا شامل ہے, سعودی عرب, UAE, بہت سے ایسے ممالک اپنا رول پلے کر سکتے تھے, لیکن ان کی جانب سے اچھا سارا کچھ جو ہے امریکہ کی طرف سے آئی جا رہا ہے. یہی تو سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس ملک کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ جناب انہوں نے ہماری حکومت گرائی تھی, بیرونی مداخلت اور امریکہ جو ہے وہ نامنظور, ادھر سے ہی عمران خان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے. راشد علی خان صاحب کا سوال ہے, اگر خان بنی گالہ پشاور شفٹ ہو جاتا ہے تو شور شرابہ تو ہوگا نا کہ امریکہ کا پریشر تھا؟ بالکل ہوگا راشد صاحب, بالکل ہوگا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنا زیادہ شور شرابہ کر دیا ہے, بلکہ ان کے باہر بیٹھے ہوئے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے تو امریکہ کے چند رہنماؤں کو, یہ جو صاحب تھے یہ جن کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ شیئر کر رہا تھا, رچرڈ گرنیل, مطلب ان کو تو انہوں نے اپنا سیاسی ابا بنا دیا ہے, فرینکلی اسپیکنگ, مطلب لٹرلی سیاسی ابا بنا دیا ہے کہ ان کو اس کو شکایتیں بھی لگاتے ہیں, اے دیکھو یہ کی ہو رہا ہے, یہ اے دیکھو یہ کی کرتا یہ, اور دیکھو اس کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں لٹرلی. مطلب آپ صرف اندازہ کیجئے, کبھی آپ سوچ سکتے ہیں, آپ صرف کسی اور سیاسی جماعت کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے رہنما کسی ایک فورن کنٹری کے پولیٹیشین کو ٹیگ کر کے شکایتیں لگائیں کہ دیکھیں جی اب یہ ہو گیا, کبھی کسی صحافی کی شکایت لگ رہی ہے, کبھی کسی پولیٹیشین کی شکایت لگ رہی ہے, کبھی کچھ ہے. مطلب انہوں نے ان کو اپنا سیاسی ابا بنا دیا ہے, سیاسی ابا بنا دیا ہے اپنا. اندازہ کریں آپ ذرا ایک دوسرے ملک کے سیاسی رہنما کو. کمال ہے ویسے. تو اب میں اسی لیے بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اتنا زیادہ آگے چلے گئے ہیں اس چیز کو کرنے میں کہ اب اگر عمران خان کو میرٹ کے اوپر بھی یہ سب کچھ ملا نا, ساری زندگی کا آپ نے ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ تینوں آزادی جڑی ملی ہے نا امریکہ دی وہ تو ملی, ایسے نہیں رکھی. اتنا زیادہ آگے لے گئے اس معاملے کو. اور میں نے آپ کو یاد نہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا تو میں نے اس کے اگلے دن کیا کہا تھا کہ یار لڈیاں تسی اس طرح پا رہے ہو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جڑا ہے لودرا تو الیکشن جیتے ہے. مطلب یہ ہوتی ہیں, میں جانتا ہوں انٹرنیشنل پریشرز ڈیولپ کروائے جاتے ہیں, سب نے کیے ہوئے ہیں, نون لیگ نے بھی کیے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ, لیکن اس کو اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا. مطلب یہ تو بالکل اسی طرح وہ والی بات ہے, ٹھہر جب میں اپنے بڑے بھرا بلا کے لے آنا, یہ لٹری چھوٹے بچے جو گلی محلے میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھہر جب میں اپنے بھائی کو بلا کے لے کر آتا ہوں, اور پھر جناب وہ بھائی آ جاتا ہے. تو یہ وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں لٹرلی. اچھا جی, نعیم کیسر صاحب کا جناب سوال ہے, کیا بھارت کی کرکٹ بدماشی کو عالمی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور کیا اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو کیا بھارت اس کو ماننے کا پابند ہوگا؟ نہیں بھائی, یہ آپ اس کو نہیں چیلنج کر سکتے. اس کو آپ کھیلوں کی ایک جو باڈی ہے اس کے اندر آپ شاید پھر بھی چیلنج کر سکیں کہ یار اس چیز کو ختم کریں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کی اجارہ داری اتنی زیادہ ہے کہ اس نے تو ICC پہ بھی قبضہ کر لیا. اب تو مطلب یہ جو ICC کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بھی انڈیا کے پاس ہے, تو اب تو آپ ICC سے تو بالکل ہی امید نہ کریں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو یہ والا ماڈل مل گیا کہ جس میں انڈیا کے میچز جو ہیں وہ UAE کے اندر ہوں گے, ورنہ تو آپ کو شاید یہ بھی نہ ملتا جو جتنا مل گیا آپ کو. ایوب صاحب کا حافظ آباد سے سوال ہے, میں نے 1-2 بار پہلے بھی سوال کیا لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آیا, سوری ایوب صاحب, بڑی معذرت. اسی وجہ سے میں دوبارہ سوال نہیں کیا. آج پھر میں یہی سوال کروں گا, عمران خان کی اور نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کیوں ہوئی, ان کی وجہ بتائی جائے کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کیوں جھگڑا ہوا اور نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کیوں جھگڑا ہوا. اچھا جی ایوب صاحب, بات پتہ کیا ہے, میں اس کو دونوں کے حوالے سے میں آپ کو ذرا کچھ کلیئر کر دیتا ہوں. پہلے آ جائیں نواز شریف کے اوپر. نواز شریف کے حوالے سے 2013 کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے جڑے جو افراد ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم نواز شریف کو لے کر آئے تھے 2013 میں اور انہیں سپورٹ کیا تھا تو ان سے چند چیزوں کے اوپر وعدے ہوئے تھے, ان سے چند کمٹمنٹس تھیں, لیکن نواز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو میں نہیں کروں گا. اب ظاہری بات ہے یہ پولیٹیکل معاملات بھی ہوتے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا, فائلیں روکنا شروع کر دیں, سائن کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیا, اور وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ساڑھے نا ہینڈ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف, اور 2014 کا عمران خان صاحب کا دھرنا آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل ہے. اور جس طرح اس کے بعد وہ فلاپ ہوا تھا عمران خان صاحب کا دھرنا 2014 کے اندر, 2015 کے اندر جو ہے عمران خان صاحب واز ایبسلوٹلی مطلب کیا کہنا چاہیے فرسٹریٹڈ
کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, میں نے اتنی بڑی ایک ایکسرسائز کی اور میں نواز شریف کی حکومت نہیں گرا سکا. وہ تو پھر جب پیناما بیچ میں آتا ہے تو پھر اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ لو جی اب جو ہے یہ نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے پھر کام اپنا سٹارٹ کیا کہ جناب یہ تو ہوگا. اور اس کی ریزنز یہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ ریزسٹ کرتے تھے کہ کئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نہ کرتے تھے. اس کے بعد لانچنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی 2018 کے اندر. میں آپ کو شارٹ کر کے بات کو بتا رہا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں دعوے زیادہ بڑے تھے, لیکن جیسی وہ حکومت میں آتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اے ساڑا جڑا پلیئر سی نا یہ تو پرفارم نہیں کرے گا. اور کہنے کی باتیں اور تھیں, کرنے کی باتیں کچھ اور تھیں. عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ اور وہ ان کو سی ایم بنانا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں, پہلے ہی سال کے اندر آپ کو اسد عمر کو جو ہے وہ فائنانس منسٹری سے ہٹانا پڑ گیا, یہ ساری چیزیں. لیکن میرا خیال میں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ شاید اگر کووڈ نہ آتا تو شاید عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا اتنی دیر آگے چلتی بھی نہ. اسٹیبلشمنٹ شاید اسے پہلے ہی گرا دیتی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ کھڑے تھے. لیکن جب چونکہ کووڈ آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس گئی کہ اب اس دوران اب حکومت تو چینج نہیں ہو سکتی, کیا کریں. پھر جب کووڈ ختم ہوا اور اس کے بعد معاملہ آیا آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا, وہ ایک آخری پوائنٹ تھا جہاں سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو ہے تعلقات بالکل خراب ہو گئے. ایون تو بات اسٹیبلشمنٹ کی مانی گئی, یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی منوائی نہیں. مطلب جنرل فیض کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے بھیجا گیا, ایک نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کر دیا گیا. عمران خان صاحب کو کنونس کیا گیا کہ جناب یہ کام کے بندے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن فرکشن وہیں سے سٹارٹ ہو گئی تھی. اور پھر الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا, اور پھر انٹری ہوتی ہے شہباز شریف کی. تو یہ پیور پالیٹکس ہے, اس میں کوئی نہ نواز شریف کو بہت بڑے جہادی تھے, انقلابی تھے اپنی پالیٹکس کرنے کے حوالے سے, اور نہ عمران خان صاحب تھے. یہ پیور پاور پالیٹکس ہے, پاور کی گیم ہے ساری. پاور کا بیلنس ہے وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے. آج شہباز شریف صاحب نے اگر کوئی جہادی بننے کی کوشش کی, انقلابی بننے کی کوشش کی, ٹڑاک 1 منٹ لگے گا ان کی کرسی بھی کھینچ لی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. آپ کو میری بات شاید بری لگ رہی ہوگی, لیکن بہتر ہے کہ میں آپ کو جو کڑوا سچ ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.